الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبہ میں جس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے مذاہب عالم اور اصلاح معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، واٹس ایپ گروپ اور اشتہارات کے ذریعے کہ 9-10 نومبر 2024 عیسوی کو دہلی کے رام لیلا میدان میں آل انڈیا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں
جس موضوع کے تحت بولنے کا موقع دیا گیا تھا وہ یہی موضوع تھا مذاہب عالم اور اصلاح معاشرہ۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں۔ دنیا کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ان تمام کتابوں میں اصلاح معاشرہ کی مناسبت سے باتیں کی گئی ہیں۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی تورات کا مطالعہ کریں گے تو تورات کے ڈھیر ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کی مناسبت سے باتیں کی ہیں۔ اگر آپ نیو ٹیسٹامنٹ یعنی انجیل کا مطالعہ کریں گے تو انجیل کی ڈھیر ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کی مناسبت سے باتیں کی۔ اور اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم کی کوئی ایسی سورہ نہیں ہے، قرآن کریم کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیر ساری احادیث میں اصلاح معاشرہ کی مناسبت سے باتیں کی گئی۔ پورے مکمل قرآن کو تو آپ چھوڑ دیجئے، قرآن کریم کی صرف ایک سورہ کا اگر آپ مطالعہ کر لیں، سورہ حجرات، تو جو شخص انفرادی طور پر اس سورے کے مطابق زندگی گزارے گا وہ معاشرے کا سب سے بہترین فرد ہوگا، اور اگر معاشرے کے زیادہ تر افراد اس سورے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں پہلا اصول بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ اصلاح معاشرہ کا پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زندگی کے تمام مسائل میں تمہارے معاشرے میں جو بھی مسئلہ درپیش ہو پہلے نمبر پر قرآن کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ایمان والو مت مقدم کرو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے، یعنی ہمارے معاشرے میں کوئی بھی معاملہ درپیش ہو تو سب سے پہلے نمبر پر ہم کہاں اس معاملے کا حل ڈھونڈ کریں گے؟ قرآن کریم کے اندر۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے کہ اس مسئلے کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا اصول بیان کرتے ہوئے کہا آیت نمبر 2 میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفعت کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے۔
کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے صحابہ کی جماعت سنو، اگر تمہارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، یعنی تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمہاری آواز اتنی نہ بلند ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست ہو جائے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست ہو گئی اور تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی کئی دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غیر حاضر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی دن سے میرا ایک ساتھی میرے درس میں، میرے مجلس میں حاضر نہیں ہو رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ میرا فلاں ساتھی کئی دن سے کیوں غیر حاضر۔ آج مسجد سے اگر کوئی فرد غائب ہو، نماز پڑھنے نہیں آئے، تو ہمارے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، بلکہ بعض مساجد کے تو حالات ایسے بنائے جاتے ہیں، ایسا پیدا کیے جاتے ہیں کہ لوگ مسجد میں جاتے ہوئے کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ جانا چاہیے کہ نہیں۔ لیکن جو مصلح ہوتا ہے، جسے معاشرے کے اصلاح کی فکر ہوتی ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ دیکھو فلاں آدمی جو ہے کئی دن سے نہیں آ رہا ہے، لگ رہا ہے بیمار ہے، جاؤ پوچھ پاچھ کر کے آؤ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے نہیں آ رہا ہے۔ جس صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تیمارداری کے لیے، حال چال لینے کے لیے، وہ صحابی جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا ہے اور تم کئی دنوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غیر حاضر ہو، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، لگ رہا ہے کہ تم بیمار ہو۔ اس صحابی نے کہا کہ میں بیمار نہیں ہوں۔ تب اس صحابی نے پوچھا کہ جب بیمار نہیں ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے درس سے غیر حاضر کیوں ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میرے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ آواز میری بلند ہے۔ میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ جب یہ مائک وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو بعض لوگوں کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ صرف وہ بغیر مائک کے آواز اذان دیتے تھے تو ان کی آواز کئی کلومیٹر تک سنائی دیتی تھی۔ تو صحابی کی آواز ہی بہت زیادہ بلند تھی، انہوں نے سوچا کہ لگ رہا ہے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میرے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ نہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہوں گا اور نہ میری آواز بلند ہوگی اور نہ میرا عمل برباد ہوگا۔ جس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی خبرگیری کے لیے بھیجا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ حجرات آیت نمبر 2 میرے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے غیر حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں جا کر کے باخبر کر دو کہ یہ آیت عام ہے، کسی خاص کے سلسلے میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ تو وہ صحابی ہیں جن کی آواز بلند تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اتنی پست ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پوچھتے کہ اے عمر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ عمر
جن کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عمر کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس راستے سے یہ گزرتے ہیں شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اور آپ نے بیان فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر اس لائق ہیں کہ میرے بعد نبی بنائے جاتے۔ ان کی آواز اتنی پست ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پوچھتے کہ اے عمر تم کیا کہنا چاہتے؟ تو پہلا اصول کیا ہے؟ قرآن کریم کو ہم مقدم کریں۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم مقدم رکھیں۔ اور تیسرا اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ہمارے معاشرے سے یہ اصول، یہ ضابطہ ختم ہو گیا، اور زیادہ تر معاشرے میں فتنہ و فساد اسی وجہ سے ہے، جو تیسرا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص، کوئی فاسق قسم کا شخص جو ہے کوئی خبر لے کر کے آئے، فاسق خبر لے کر کے آئے، تو اس کی تم تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خبر کے ملتے ہی تم عمل کرنے لگو، بعد میں پتہ چلے تحقیق کے بعد کہ بھائی یہ خبر تو صحیح نہیں تھی۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے۔ وہ جماعت جس جماعت کی مناسبت سے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرتے ہوئے یوں کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام۔ ثم الذین یلونہم، پھر کون لوگ؟ پھر تابعی۔ ثم الذین یلونہم، پھر کون؟ تبع تابعی۔ تو جس جماعت کی تعریف خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور وہ جماعت جس جماعت کی تعریف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ویسی جماعت قیامت کی صبح تک ویسی جماعت نہیں آ سکتی۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بھی کوئی خبر آئے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں، بغیر تحقیق کے آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تحقیق کے بعد پتہ چلے کہ یہ خبر صحیح نہیں تھی اور بعد میں آپ کفِ افسوس ملیں۔ آج ہمارے بہت سارے گھر بکھر جاتے ہیں، کئی خاندان کو میں نے منقسم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جماعت میں دھڑار پیدا ہو جاتا ہے کسی چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس بات کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو آج تو بدرجہ اولیٰ تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور چوتھا اصول اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انما المؤمنون اخوہ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دنیا کے تمام مومنین، اگر بازید پور میں رہنے والا شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور افریقہ کے کسی جنگل میں ایک شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ کلمہ کی بنیاد پر وہ دونوں بھائی ہیں۔
بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ ذرا ہم اہل مدینہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، خاندان والوں نے، سسرال والوں نے بیوی کو روکا، خاندان والوں نے بیٹے کو روکا، اور بھائیوں نے، خاندان والوں نے، بھائیوں نے 15 سال 20 سال تک محنت کر کے جو کمائے تھے ان مال کو روک لیا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مکمل داستان سناتے ہیں، کس طریقے سے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، خاندان والوں نے کیسا برتاؤ کیا۔ ایک صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، جو غزوہ احد میں شہید کیے جاتے ہیں، اور ان کے جسم کا اس قدر مسئلہ کر دیا گیا تھا، اس قدر پر خچے اڑ گئے تھے کہ لاش بھی شناخت میں نہیں آ رہی تھی۔ ان کے بہن نے انگلی کے خاص جو نشانات تھے اس سے پہچانا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا دینی بھائی ہے عبد الرحمن، اور میرے پاس 2 گھر ہیں، انہیں جو گھر پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ بازط پور کا کوٹ کچہری کہاں ہے، لیکن ہزاروں مقدمات ہوتے ہیں سگے بھائیوں کا۔ اگر سگا بھائی طاقتور ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کا حق نہیں دے رہا ہے، اور اگر چھوٹا بھائی اگر طاقتور ہے تو بڑے کا حق دینے کے لیے وہ تیار نہیں۔ لیکن یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبد الرحمن لٹ پٹ کر کے آیا ہے، یہ بے یار و مددگار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس 2 گھر ہیں، میں ان کو 1 گھر دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس 2 دکان ہیں، میں 2 دکان دینے کے لیے تیار ہوں، 2 دکان میں سے انہیں جو دکان پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تجارت میں، تمہاری عمر میں، مال میں، تمام چیزوں میں برکت عطا کرے۔ صرف مدینہ کا جو بازار ہے اس کا راستہ دکھلا دو، بتلا دو۔ انہیں بتلا دیا جاتا ہے اور گھی اور پنیر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اس قدر جو ہے ترقی عطا کی، اس قدر برکت عطا کیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ سے کئی 100 کلومیٹر دور کوفہ کے اندر ان کے 9 مکانات تھے، اور ان کا جب انتقال ہوتا ہے، انتقال کے موقع پر ان کے پاس 4 بیویاں ہوتی ہیں، ہر بیوی کے ترکے میں کئی ہزار درہم و دینار چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ تو دینی بھائی کیسا ہوتا ہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مومنین ایک جگہ رہیں گے تو کبھی ان کے درمیان اختلاف ہی نہیں ہوگا۔ کسی وجہ سے اگر نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مومن کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے کہا، تیسرے مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ تیسرے مومن کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر عبداللہ اور عبد الرحمن کے درمیان اختلاف ہے تو عمر جو ہے کھڑا ہو، اور کھڑا ہونے کے بعد دونوں کو ملانے کی کوشش کرے۔ لیکن تیسرا شخص عمر عبداللہ سے جب ملتا ہے تو اس قدر اس کے کان کو بھر دیتا ہے کہ اگر عبداللہ عبد الرحمن سے قریب بھی آنا چاہتا ہے تو وہ 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ ایسے خطرناک آدمی سے ہم قریب ہوں کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عمر نامی شخص کھڑا ہوا تھا
جو مل کر کے آیا تھا، اس نے عبد الرحمن کے خلاف عبداللہ کے کان میں اس قدر بھر گیا ہے کہ اگر عبداللہ ملنا بھی چاہتا عبد الرحمن سے تو 100 مرتبہ سوچتا۔ پھر وہ عمر عبد الرحمن سے ملتا ہے اور پھر عبداللہ کے خلاف عبد الرحمن کے کان میں اس قدر بھر دیتا ہے کہ پھر وہ 100 مرتبہ سوچتا کہ عبد الرحمن کے عبداللہ سے میں ملوں یا نہ ملوں۔ اور آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ، جہاں ہم نے دیکھا عبداللہ اور عبد الرحمن کے درمیان جو ہے کسی وجہ سے دوری پیدا ہو گئی، فوراً ہم نے کیا کیا، ویڈیوگرافی کی اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا۔ اور بات جتنی بڑی ہو جائے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بات چیت زیادہ سے زیادہ آپ 3 دن اور 3 رات جو ہے بند رکھ سکتے ہیں۔ چوتھے دن میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ پسندیدہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ آج 3 دن کیا 3 مہینے کیا 30 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، بڑا سوچتا ہے کہ میں چھوٹے سے کس اعتبار سے کم ہوں کہ میں جھک کر کے سلام کروں، اور چھوٹا سوچتا ہے کہ میں بڑے کے سامنے کیوں جھکوں، اس سے میں کس اعتبار سے کم ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 شخص کے۔ ایک وہ شخص جو شرک کے اندر لت پت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو معلق رکھتا ہے، اور دوسرا کون ہے؟ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، عالم ہے، قاری ہے، کئی عمرہ کر کے آ چکا، حج بھی کر چکا ہے، نماز میں صف اول میں امام کے پیچھے رہنے والا ہے، لیکن کسی مومن سے نزاع ہو گیا، 3 دن 3 رات کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن وہ سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے عمل کو معلق رکھو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ لیکن جو لوگ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، اپنے بھائی کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی کیا فضیلت ہے۔ میں اس روایت کو بیان کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے درس دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ایک شخص آئے گا اور آنے والا شخص جو ہے جنتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے دیکھا کہ ایک صحابی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھے، اور کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ختم ہو گیا۔ پھر دوسری مجلس میں آپ درس دے رہے تھے، پھر آپ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص آنے والا ہے اور آنے والا شخص جنتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے دیکھا کہ پہلے دن جو صحابی آئے تھے دوسرے دن بھی وہی آیا اور بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کچھ دیر کے بعد ختم ہو گیا۔ پھر تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مجلس میں درس دے رہے تھے، پھر آپ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص آنے والا اور آنے والا شخص جنتی ہے۔ پھر وہی صحابی جو پہلے 2 مجلس میں آئے تھے وہی آئے، کچھ دیر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ختم ہو گیا۔ ایک صحابی غور کر رہے تھے کہ بھائی تینوں دن آنے والا شخص وہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی خاص عمل ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بستر وغیرہ کو لپیٹا، ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں چند دن آپ کے ہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے یہاں رہیے۔ چنانچہ وہ صحابی اس صحابی کے گھر جاتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ یہ جنتی ہے۔ 3 دن رہے، 3 دن غور کرتے رہے کہ ان کا کیا عمل ہے۔ 3 دن تک انہوں نے غور کیا، انہیں کوئی خاص عمل نہیں لگا۔ چوتھے دن چلنے لگے اور کہا کہ دیکھیے میں کسی خاص سبب سے آیا تھا آپ کے پاس۔ کہا کیا بات تھی؟ کہا کہ بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ 3 مجلس میں کہا کہ آنے والا شخص جنتی، آنے والا شخص جنتی، آنے والا شخص جنتی ہے، اور تینوں دن آپ ہی آئے،
لیکن 3 دن میں آپ کے گھر کے اندر قیام کیا تو آپ کا کوئی خاص عمل ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے میں فیصلہ کر سکوں کہ آپ کا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جس قدر آپ نماز پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی جس قدر آپ تلاوت کرتے اتنا میں بھی کرتا ہوں، کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے یہ کہ میں کسی سے کینہ، کپٹ، بغض و حسد نہیں رکھتا ہوں، اور اگر کسی سے کوئی بات بھی ہو جاتی ہے تو رات کو سوتے وقت کہتا ہوں کہ اے اللہ فلاں نے آج مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اے اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی اسے معاف کر دے۔ ممکن ہے کہ میرا یہی عمل ہو جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آج کیا ہے، اگر کسی سے کوئی بات ہو گئی تو اس کینہ کو اپنے سینہ کے اندر لے کر کے ڈھوتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن اپنے بھائی کو معاف کرنا نہیں پسند کرتے۔ اگر ہم معاف کرتے تو دیکھیے معاف کرنے والوں کی کیا فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ چوتھا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اگر 2 مومن کے درمیان نزاع ہو جائے تو وہ چوتھے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، تیسرے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے درمیان صلح صفائی کرائے۔ اور بھی اصلاح معاشرہ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں، لیکن جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، بس اتنی ہی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتبے ہیں، بالخصوص فلسطین کے جو حالات ہیں اللہ تیری نظروں کے سامنے ہیں۔ اے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔